بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، اس وقت جو ہے وہ ایک خبر ہے، دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنا بھی مت جانا۔ 9 مئی کے حملوں میں ملوث وہ افراد جن کو فوج کے لا برانچ یعنی کہ جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ جیگ برانچ اس کو کہتے ہیں، اس نے باقاعدہ خط لکھ کے پنجاب حکومت سے مانگا تھا اور پھر ان کو ٹرائل کیا گیا فوجی عدالتوں کے اندر، اور فوجی عدالتوں میں ان کے ٹرائل کو پی ٹی آئی نے ایک عالمی مسئلہ بنانے کی کوشش کی، اور ان کے ہر یوتھڑ نے ہر فورم پہ جا کے ریاست پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف جی بھر کے گالیاں بکیں، پروپیگنڈا کیا۔ ان کو آج سزائیں سنائے جانے کا عمل مکمل ہو گیا۔ پچھلی عید سے پہلے 20 افراد کو سزائیں سنائی گئی تھیں۔ یوں ان فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونے والے 105 افراد میں سے باقی رہ گئے تھے 85۔ پچھلے ہفتے 25 افراد کو سزائیں سنا دی گئیں، باقی رہ گئے 60 کو آج پھٹے چاڑ دیا گیا ہے، تل دیا گیا ہے، تن دیا گیا ہے۔ یوتھیوں کا خیال تھا، یا یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود کا خیال تھا کہ وہ انٹرنیشنل پریشر ڈالیں گے حکومت پاکستان کو، ریاست پاکستان کو اور افواج پاکستان کو ملائن کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ سزائیں جو ہیں وہ ڈیلے ہو جائیں، اس کو ڈیلے کر دیا جائے، لیکن ریاست نے اس کا ذرا برابر بھی نہیں لیا، بلکہ خاکسار یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہے کہ جب عمران احمد خان نیازی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ جو تھا اس کا فیصلہ ڈیلے کیا گیا، جو پچھلی پیر کو سنایا جانا تھا اور نہیں سنایا گیا، تو خاکسار نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ جو 9 مئی والے باقی ہیں ان کو تنا جانا مقصود ہے، اس لیے اس فیصلے کو ڈیلے کیا گیا۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اسی ہفتے کے اندر ہی 9 مئی کے باقی ملزموں کی، بلکہ مجرموں کی جو معاملات ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، ان کو بھی سزا سنا دی گئی تھی۔ الحمدللہ آج یہ سزا سنا دی گئی، اور ہم جو ہیں کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے آپ تک سب سے پہلے خبر پہنچائی یا ہم نے درست خبر پہنچائی، ہم ہر خبر اسی نیت سے ہی پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جو احسان نیازی صاحب ہیں جی، وہ لیڈ کر رہے ہیں فرنٹ سے، اور فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے انہوں نے 10 سال قید کی سزا پائی ہے۔ یہ احسان نیازی صاحب وہی ہیں جنہوں نے کور کمانڈر کی پتلون لہرائی تھی، اور یہ ان کا واحد جرم نہیں تھا۔ اس جرم پہ ان کو میرا خیال ہے کہ 6 سال یا 5 سال ہونی تھی، لیکن یہ جو اندر رکھے گئے تھے نا، اور اندر ذرے اچھے ماحول میں رکھے گئے ہوئے تھے، موصوف نے وہاں پہ قیدیوں کی ایک یونین بنا کے اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرنے کا اعلان کیا، اور وہ اعلان کرتے اتو پھڑے گئے۔ تو جب وہ اتو پھڑے گئے تو انہوں نے پھر کہا کہ اچھا آ تیرے جن کڈا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جن نکالے گئے ہیں موصوف کے، تو میں تفصیلات عرض کر دیتا ہوں۔ جناح اس پر حملے میں ملوث حسان احمد خان نیازی کو 10 سال قید بامشقت، اور جناب میاں عباد فاروق کو 2 سال قید بامشقت، اور جناب رئیس احمد کو 6 سال قید بامشقت، اور ارزم جنید کو 6 سال قید بامشقت، علی رضا کو 6 سال قید بامشقت، راجہ دانش کو 4 سال قید بامشقت، حسن شاہ کو 9 سال قید بامشقت، علی حسین کو 7 سال قید بامشقت۔ اب چلتے ہیں کے بی کے، وہاں پہ پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان، اور اس میں جناب زاہد خان کو 2 سال قید بامشقت۔ دیر سکاؤٹ سٹیمر گرا، وہاں پر حملے کے ملوث سہراب خان کو 4 سال قید بامشقت۔ پھر جناب واپس آ جائیں، ملوث بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم کو 6 سال قید بامشقت۔ اپنے بھی نہیں چھڑے بھائیان، ٹھیک ہے۔ آہو بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم صاحب کو
سن دیا گیا ہے۔ ملتان کے کینٹ چیک پوسٹ پر حملے کے اندر ملوث خرم لیاقت کو 4 سال قید بمشقت، قلعہ چک درہ حملے میں ملوث ذاکر حسین کو 7 سال قید بمشقت، بنو کینٹ حملے میں ملوث امین شاہ کو 9 سال قید بمشقت، پی اے ایف بیس آ گیا عمران احمد خان نیازی کا خاص اور فیض حمید کی مخصوص پلاننگ۔ جی پی ایف بیس میاں والی میں ملوث فہیم ساجد کو 8 سال قید بمشقت، فیصل آباد آئی ایس آئی کے دفتر پر حملے میں ملوث حمزہ شریف کو حمزہ شباز شریف نہیں جی حمزہ شریف کو 2 سال قید بمشقت، اور جناب جناح ہاؤس پر حملے میں ملوث محمد ارسلان کو 7 سال قید بمشقت، جناح ہاؤس میں ملوث محمد عمیر کو 6 سال قید بمشقت، اسی جگہ پہ نعمان شاہ کو 4 سال قید بمشقت، دنو کینٹ حملے میں ملوث اکرام اللہ ودل خان زادہ کو 9 سال قید بمشقت، رہوالی گیٹ گجرانوالہ حملے میں ملوث محمد احمد کو 2 سال قید بمشقت، ملتان کینٹ چیک پوسٹ پر ملوث پیرزادہ محمد اسحاق بھٹا کو 3 سال قید بمشقت، جی ایچ کیو حملے میں ملوث محمد عبداللہ ولد کنور اشرف کو 4 سال قید بمشقت، فیصل آباد آئی ایس آئی حملے میں ملوث امجد علی ولد منظور احمد کو 2 سال قید بمشقت۔ ٹھہرو اجے صرف 24 ہوئے نے۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث محمد رحیم کو 6 سال قید بمشقت، پی اے ایف بیس میاں والی ملوث میں احسان اللہ ولد نجیب اللہ کو 10 سال قید بمشقت، اور جناب رہوالی کینٹ بڑی بڑا سزا گھوم کے آ رہی ہے، ادھروں کدی ادھر کے پی کے کدی ادھر کدی ادھر۔ فیصل آباد آئی ایس آئی حملے میں ملوث محمد علی کو 2 سال قید بمشقت، بنو کینٹ حملے میں ملوث سمیع اللہ کو 2 سال قید بمشقت، جناح ہاؤس حملے میں ملوث میاں محمد اکرم عثمان کو 2 سال قید بمشقت، جناح ہاؤس حملے میں ملوث مدثر حفیظ ولد حفیظ اللہ کو 6 سال قید بمشقت، جناح ہاؤس حملے میں ملوث سجاد احمد ولد محمد اقبال کو 4 سال قید بمشقت، بنو کینٹ حملے میں ملوث خضر حیات ولد عمر فیاض خان کو 9 سال قید بمشقت، راولی گیٹ گجرانوالہ کینٹ میں محمد نواز کو 2 سال قید بمشقت، پی ایف بیس میاں والی میں محمد بلال کو 4 سال قید بمشقت، دیر سکاؤٹ سٹیمر گرا پر حملے میں ملوث محمد سلیمان کو 2 سال قید بمشقت، اسی جگہ پہ حملے میں ملوث اسد اللہ درانی کو 4 سال قید بمشقت، اور چکدرہ قلعے پر حملے میں ملوث اکرام اللہ کو 4 سال قید بمشقت، فیصل آباد آئی ایس آئی پر حملے آفس پر حملے میں ملوث محمد فرخ کو 5 سال قید بمشقت، اور وقاص علی کو 6 سال قید بمشقت۔ ہائے صاف ہو لگے یوتھیے نہیں بھولے چاپ ہو لگے۔ جناح ہاؤس میں ملوث امیر زہیب کو 4 سال قید بمشقت، اور اے آئی ایم ایچ راولپنڈی ہسپتال میں حملہ کیا تھا فرحاد خان کو 7 سال قید بمشقت، دیر سکاؤٹ کے ہیڈ کوارٹر پر حملے میں عزت خان، کتوں تیری عزت رہی یار، بزتی ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، عزت خان کو جناب 2 سال قید بمشقت، گجرانوالہ کینٹ گیٹ حملے میں ملوث اشر بٹ کو 2 سال قید بمشقت، بنو کینٹ حملے میں ملوث ثقلین حیدر کو 9 سال قید بمشقت، آئی ایس آئی آفس میں حملے میں ملوث سلمان ولد زاہد نثار کو 2 سال قید بمشقت، ملتان کینٹ چیک پوسٹ حملے میں ملوث حامد علی کو 3 سال قید بمشقت، رہوالی گیٹ گجرانوالہ کینٹ حملے میں ملوث محمد وقاص کو 2 سال قید بمشقت، بنو کینٹ حملے میں ملوث عزت گل ولد وہ عزت خان تھی، عزت گل ہے، 9 سال قید بمشقت، پھر جناح ہاؤس میں ملوث حیدر مجید کو 2 سال قید بمشقت، جناح ہاؤس حملے میں ملوث گروپ کیپٹن وقاص احمد محسن ریٹائرڈ کو 2 سال قید بمشقت، سکاؤٹ سٹیمر گرا حملے میں ملوث محمد الیاس کو 2 سال قید، اور ایف سی کینٹ پشاور حملے میں ملوث محمد ایاز کو 2 سال قید، چکدرہ قلعے پہ حملے میں ملوث رئیس احمد کو 4 سال قید، چکدرہ قلعے میں ملوث گوہر رحمان کو 7 سال قید، بنو کینٹ حملے میں ملوث نیک محمد کو کتوں کا تو نیک ہے یار، ٹھیک ہے، 9 سال قید،
ISI کے دفتر فیصل آباد میں حملے میں ملوث، فہد عمران کو 9 سال قید بامشقت، راہوالی گیٹ گجرانوالہ کینٹ میں حملے میں ملوث سفیان ادریس کو 2 سال قید بامشقت، بنو کینٹ حملے میں ملوث رحیم اللہ کو 9 سال قید، بنو کینٹ حملے میں ملوث خالد نواز کو 9 سال۔ اس کے ساتھ ہی فوجی حراست میں لیے جانے والے 9 مئی کے ملزمان پر چلنے والے مقدمات کی سماعت قوانین کے تحت مکمل کر لی گئی۔ تمام مجرموں کے پاس اپیل کا حق اور دیگر قانونی حقوق برقرار ہیں، جیسا کہ آئین اور قانون میں ضمانت دی گئی ہے۔ قوم، حکومت اور مسلح افواج انصاف اور ریاست کی ناقابل تسخیر رٹ کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے عزم پر ثابت قدم ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آخری فقرے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب بتائے بغیر یہ ولاگ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ بانی PTI کو بھی پھٹے چاڑا جائے گا۔ تیاری پھاڑ لو، میرا مطلب ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تازہ بتازہ آئی سی اور وہ 60 پھٹے 105 کے 105 جو ہے وہ پھٹے چاڑ دیے گئے ہیں، یعنی کہ سزا دے دی گئی ہے۔ پھٹے چاڑنا پھانسی دینا تھوڑی ہوتا ہے، سزا دے دی گئی ہے۔ اور اب ان کے خلاف اچھا ان میں سے جو 2 سال کی سزا ہے نا، جن کو مور اور لیس وہ اپنی سزا پوری کر چکے ہوئے، تو ان کی رہائیاں فوری طور پہ عمل میں آ جائیں گی، اور 2 سال کی قید کی سزا والے تقریباً کوئی 25 کے قریب لوگ ہیں، تو وہ فوری طور پہ ہو سکتا ہے پہلے ان کے خلاف اپیل ہوگی، کوئی بندہ جو ہے اپیل کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن اس عقل کے اندھے کو میرا یہ مفت مشورہ ہے کہ جیسے ہی ان کو حوالے کیا جائے، کیونکہ اب یہ جیل حکام کے عام سول جیل حکام کے حوالے ہوں، تو وہ فوری طور پہ اپنی روبکار بنوائے اور جا کے کہے کہ بھائی جان مجھے رہا کرے، اپیل اس کے بعد کرے، ٹھیک ہے، یہ مفت مشورہ دادا کی طرف سے، اپیل اس کے بعد کرے، لیکن اگر اندر بیٹھے ہوئے کو رہا کروانے کی بجائے اپیل ٹھوک دیتی گئی تو وہ پھر اوور سٹے کر دے گا جیل کے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں یہ تازہ ترین اپڈیٹ عرض کر دیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔